السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن. میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آصف مسعود صاحب موجود ہیں جو کہ ساؤتھ وزیرستان اپر سے ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو بطور ایم پی اے ان کی امپورٹنس یا ان پٹ جو ہے پشتون قومی جرگہ اور اس کے نکات میں اس لیے اہم ہے کہ منظور پشتین اور آصف مسعود صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایک ہی ڈسٹرکٹ سے، ایک ہی قوم سے ہے. آصف بھائی، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اول تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پشتون قومی لحاظ سے اتنا بڑا جرگہ بہت عرصے بعد کیا گیا ہے. اول تو آپ جرگے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور جو جرگے کے متعلق وفاق بات کر رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ جو جرگہ ہے کلیش کرے گا کنسٹیٹیوشن سے، وفاق سے، اور کچھ تو ایون یہ تبصرے بھی کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ پشتون آزاد ریاست کا نعرہ لگا دیں. بالکل رضوان، یہ شکر الحمدللہ کہ یہ پشتون جرگہ پیسفل طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اور اس میں بہت لوگوں نے شرکت کی، اور میجورٹی جو تھی وہ ہمارے یوتھ، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی تھی، اور وہ جو ہیں کثیر تعداد میں آئے اور انہوں نے کافی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آف کورس وہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اب جو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے یہ جرگہ جو ہے اختتام پذیر ہوا، اور ان کے جو کچھ نکات ہیں وہ بالکل اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ فکر کرنی چاہیے، اور ان کو حل کے لیے جلد از جلد ہم سب کو، جس کی بھی اپنی جو بھی امپورٹنس ہے یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے جتنا جلدی ہم ان پہ مرہم رکھیں گے ان کے زخموں پہ، یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے. اس سے ریاست بھی مضبوط ہوگی، اور اس سے یہ جوانان جو ہمارا فیوچر ہے، ان کا فیوچر بھی سیکیور ہوگا، اور ان کا جو ان کا اعتماد ہے وہ اس ریاست پہ بحال ہوگا. اور آصف صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وفاق کے اندر بہت سے صحافی، تجزیہ کار ایک پوائنٹ بڑا ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2 مہینوں کے اندر جو ہے یہاں پہ انخلا، ملٹری کا بھی کہا گیا، جو باقی تنظیمیں ہیں ان کا بھی کہا گیا. اس پوائنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 22 نکات ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ 2 مہینے کے اندر ہم میجورٹی نکات کو ہم کور کریں. ان میں ہم جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری حکومت ہے، پورے جو 148 کا ایوان ہے جو کبھی شارٹ ہے، ہمارے ریزرو سیٹیں پوری نہیں ہوئیں، لیکن پورا ایوان اس پہ متفق ہے. وہ ایک کمیٹی بنی ہے ایک ایوان کی، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. اس کے سربراہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ابھی کل ہماری یہ ڈسکشن ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور جو باقی پارٹیز ہیں ہماری، ان کے ساتھ ہی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ اب 148 کے ہاؤس کو ہم نے سب کمیٹی کے طور پہ ہم نے ایک کمیٹی بنانی ہے، سب کمیٹی، جس کی ریگولر انٹریکشن ہو، اور اس میں پھر جو ہماری تجویز آئی ہے کہ جتنے بھی فاٹا کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوں گے. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ممبرز جو مین ہیں، جیسے لیڈر آف اپوزیشن ہے، اور ہماری پیپلز پارٹی ہے، اس طرح باقی پارٹیز ہیں، جے یو آئی ہے، اے این پی ہے، اور وہ پارٹیز بھی ہم نے ایون انوائٹ کیے ہیں جن کی ہماری اسمبلی میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اس حوالے سے یہ 22 نکاتی پروگرام ہے، اور میرے خیال میں کہ ہم نے بھی یہ 2 مہینے کی ڈیڈ لائن آپس میں رکھی ہے کہ ان سے پہلے کہ ہم ہمارے پاس کوئی ٹینجیبل ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک ایسا ٹینجیبل وہ لے کے جائیں ان کے پاس یہ کام کر کہ گئے. کام کر لیں اور وہ بھی مطمئن ہوں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت مشکل ہیں تو بہت فیوریبل اور آئیڈیل ہے کہ اگر ہماری 2 مہینے میں افواج پاکستان واپس آ جائے اور باقی جو تنظیمیں ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں اور پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول مل جائے تو اٹس ایزیئر سیڈ اینڈ ڈن. لیکن ہماری امید ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ملک میں، اس خطے میں امن ہے، اور یہ جو 22 نکات ہیں، اور میرا نہیں خیال کوئی ایک نقطہ بھی ایسا ہے جو ڈائریکٹ تصادم میں آتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. یہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن باتیں ہیں، اور ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ ہم نے ان کے جو مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے فل جتنی بھی ہمارے اندر جتنا بھی ہم کر سکیں ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، اور ایک اور وفاق کے ساتھ مشاورت اس میں درکار ہوگی. تو بطور پارٹی جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں، آج بھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہوں گی، کیونکہ وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب ہیں، تو لفظی گولہ باری تو چلتی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، لیکن ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے. تو پی ٹی آئی کا کیا پلان کر رہی ہے کہ وفاق کے ساتھ بھی کچھ نکات پہ بیٹھے گی دوبارہ اور چیزوں کا حل نکالے گی؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ کمیٹی جو بنی ہے،
پشتون جرگا کو ہینڈل کرنے کے لیے پورا ہمارا ایوان جو ہے, ہماری پروونشل اسمبلی, چاہے وہ جس پارٹی سے, وہ سارے ممبر وہ سارے اس کے ممبرز ہیں اس کمیٹی کے. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کو ہمیں بلایا گیا, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے گورنر صاحب کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی بڑا اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا. اگلے دن ود ان 12 آورز ہمارے انٹیریئر منسٹر یہاں پہ پہنچ گئے, اور انہوں نے بڑا واضح بات کی کہ آپ کی کمیٹی جو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اگر وہ تصادم نہ کرے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کے حل کے لیے میری کرسی یا میرا جو میں ہوں, میں کمپلیٹلی, اور میرا آفس انٹیریئر منسٹری کمپلیٹلی اس کو سپورٹ بھی کرے گی جو آپ کا فیصلہ ہوگا, اور اس پہ ہم انشاءاللہ عمل درآمد بھی کرائیں گے. منظور پشتین سے ملاقات ہوئی آپ کی, کوئی ایک ہی علاقے کے ہیں تو کچھ ڈسکشن ہوئی, کچھ بات چیت ہوئی آپ دونوں کے درمیان؟ بالکل میری ملاقات ہوئی منظور پشتین سے, اور لیکن بس صرف ملاقات کی حد تک ہوئی, کیونکہ وہ اپنا مصروف تھے, ہم اپنے رش میں تھے. آپ سے ایک اندر کی خبر پوچھنا چاہوں گا, میں بھی آپ کے پاس ہو, اور پی ٹی آئی نے تو خیر وہ پریس کانفرنس کر دی تھی, بیرسٹر سیف نے جو ہے پی ٹی آئی کا موقف پیش کیا تھا جو کریک ڈاؤن ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ صوبائی حکومت نے نہیں کیا, کیونکہ آئی جی کے جو اختیارات ہیں وہ مرکز کے پاس ہیں, تو مرکز کی ایما پہ جو ہے وہ جو کریک ڈاؤن ہوا, کیونکہ اس کے بعد پی ٹی آئی پر کافی تنقید کی گئی کہ آپ لوگ سپورٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, کریک ڈاؤن کی بات بھی. یہ تو بات کلیئر ہے کہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری کی انوالومنٹ تھی, پھر انہوں نے آئی جی صاحب کو کہا, پھر آئی جی نے جو ہے وداؤٹ ٹیکنگ دا کیبنٹ اور دا چیف منسٹر انٹو کانفیڈنس, انہوں نے جا کے نا ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی, تو وہ تو پھر لیٹر بھی آ گیا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے, تو اس میں تو ہماری حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور ڈائریکٹ جو ہے وفاق کی انٹروینشن تھی, اور کون سا آرٹیکل کے تحت انہوں نے جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں, جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. لاسٹ کمنٹ ہم سے لینا چاہوں گا, پی ٹی آئی وزیرستان کے حوالے سے کن پروجیکٹس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کتنا ان پٹ دے رہے ہیں, اور معاملات جو ہیں, کیونکہ بیوروکریسی کا وہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, وہ بہتری کی طرف کس لیول پہ جا رہا ہے؟ آنیسٹلی ابھی کوئی اتنی زیادہ پیش رفت نہیں ہے, حالات جو ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑے گمبھیر ہیں, اور 3 بجے کے بعد جو ہے نا ان کو کلیئرلی انسٹرکشنز ہیں سرکاری افسران کو کہ آپ اپنے اسٹیشن کو نہ چھوڑیں یا اپنے اسٹیشن میں نہ آئیں, اور اوپر سے ٹو ٹاپ اٹ آل آپ نے ہماری جو جوڈیشری ہے جو ٹانک وزیرستان میں آپریٹ کرتی تھی, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈی اے خان شفٹ ہو جائیں, تو حالات تو آپ کے سامنے ہیں, حالات تو انتہائی گمبھیر اور مشکل حالات ہیں, اور ہم کوشش کریں گے. اس میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں گڈ گورننس کی بات کروں, نہیں کر سکتا, کیونکہ سیکیورٹی سچویشن بنی ہوئی ہے, اب لوگوں کی جان و مال کا, اسپیشلی جانوں کا بڑا جو ہے خطرہ ہے, اور سب جو ہے وہ لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں جو حکومت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, اسپیشلی ہماری پولیس جو ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, اس کے علاوہ ہمارے افسران ٹارگٹ ہے, تو اس میں گورننس تو بہتر نہیں ہو سکتی. ہاں, اور گورننس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ, جو آپ کی ایجوکیشن ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. تھوڑی بہت ہم ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں ہم کام کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن میں کہہ دوں کہ میں اندھیرے کو اجالا کر دوں گا اس مشکل حالات میں, تو وہ بہت مشکل ہے. لیکن ہماری جو ہے وہ سوچ ٹھیک ہے, لوگوں کی بیسک جو نیسیسٹیز ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. جیسی فنڈ ریلیز ہوں گے تو جو ہمارے پاس پلان ہے کہ لوگوں کا پینے کا پانی ہو گیا, ان کی اسٹریٹس ہو گئیں, کچھ روڈز ہو گئیں, اس پہ ہم انشاءاللہ کام شروع کریں گے. ان کے کھیت ہو گئے, جو کھیت ہمارے گرے ہوئے ہیں, ہمارے جو گھر کے سروے کے پیسے ہیں ہم نے وفاق کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, جو اس جرگے میں بائی دا وے اس میں بھی انہوں نے کہا وہ کس سٹیج پہ, کیونکہ لوگ بڑا پوچھ رہے ہیں ان سروے کے پیسوں کا, بار بار سوشل میڈیا پہ بھی, اور تنقید بھی ہوئی کہ جی جمعیت کے دور میں نہیں ملے, امید ہے پی ٹی آئی کے دور میں ملیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی آصف مسعود رسپانس نہیں کر رہے, تو وہ بھی ذرا بتا دیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ کن سٹیجز پہ ہے وہ کام. بالکل جی, وہ میری ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہے وہ میرے گرے ہوئے گھروں کے سروے کے جو پیسے ہیں وہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے, کہ ان غریب لوگوں کو جو ہیں وہ پیسے ہم دے سکیں. ہماری پروونشل گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوتے تو ہم ریلیز کر چکے ہوتے. یہ پیسے جو ہیں وفاق کے پاس ہیں, جو بھی 22 نکاتی جو انہوں نے ایجنڈا کہہ لیں یا جو انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں ہمارے سامنے, اس کو ہم نے کمیٹی, جیسے میں نے کہا سب کمیٹی بنے گی. سب سے پہلی جو ہماری ڈیمانڈ ہوگی امن کے ساتھ, دوسری ڈیمانڈ ہماری ہوگی کہ جو گرے ہوئے گھروں کے پیسے ہیں, جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں, جو لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں, سب سے پہلے وفاق ہمارے پیسے ریلیز کرے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم بہت جلدی جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا ان کو یہ پیسے ہم دے پائیں گے.